اور ظاہر کسی کے پاس بندہ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے اس کے پاس ریفرنس حضور کی ذات کا، اس کے پاس حسین کے نانا کا ریفرنس تھا۔ جب ان کے پاس گیا تو نشانی یہ بیان کی کہ حسین کے نانا جانیے، یہ فرمایا کہ تو فجر سے پہلے مجھ پر جو درود پڑھتا ہے محمود غزنوی رب الجلال قبول فرمائے۔ حضور کو پتہ ہے کہ میرا کون سا غلام مجھ پر درود پڑھتا ہے، اپنے غلاموں کو جانتے ہیں۔ جب یہ بات محمود غزنوی کے سامنے جا کر بیان کی تو محمود غزنوی نے اس شخص کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد طواف کیا جیسے لوگ خانہ کعبہ کا طواف، اس نے طواف کرنا شروع کر دیا اور اس پر ظاہر دقت تاریخ راستوں پر ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کو جب ہوش آیا تو خزانچی کو حکم فرمایا کہ یہ قرضہ اس کا، خزانچی نے اس خزانچی کو جب یہ ماجرا صاحب بیان کیا کہ حسین کے نانا ہے تو قاضی نے اس نے کہا کہ محمود غزنوی آپ نے میں اس کی طرف سے قرضہ تھا۔ جب قاضی کے پاس بات کی تو اس نے کہا کہ قرضہ اپنی میں اس کا تھا۔ بات چلتی گئی اور جنہوں نے قرضہ لینا تھا، جو قرضہ خواہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو قرضہ ہی معاف کر دیں۔ اس کے پاس اتنی مال کی کثرت ہوئی، اتنا اس کے پاس زر آیا، اتنا اس کے پاس مال آیا کہ وہ اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ حاضرین محترم کی اب دنیا کو دینے والا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں اپنے غلاموں کو کس طرح نوازتے ہیں۔ کوئی حقیقت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں التجا کرتے تو دیکھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے تو دیکھے۔ میرے آقا نے تو اپنے غلاموں کو جنتی عطا فرمائی۔ بندہ دنیا میں آیا جتنا بھی اعمال کرتا ہے جنت کے لیے، لیکن حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عطا کی اور حضور نے حکم فرمایا اپنے غلاموں کو، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا مجھ سے مانگ لو جو کچھ مانگنا۔ جب حضور کی نوکری کی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کرتے ہیں، تہجد کے وقت ان کی ڈیوٹی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پانی لے کر آنا، مصلا جو ہے بچھانا، ایک دن حضور کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ربیعہ آج مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں، کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ ربیعہ مانگ جو کچھ مانگ، کچھ روایات میں یہ آتا ہے ربیعہ آج مجھ سے مانگ جو کچھ مانگ۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کی نوکری کرتا ہوں، جنت میں بھی آپ کی نوکری مانگتا ہوں، جنت میں بھی آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو عاشق جو ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں، عاشق موت سے ڈرتے نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو جو ارد گرد لوگ تشریف فرما تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہائے ہم اس طرح کی آوازیں نکال، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، ایک دوسرے کو مبارکباد دو، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ۔ آج کی رات ہے، صبح میں حسین کے ناطے سے ملنے والا ہوں، صبح میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ عاشق تو محبت کرتے ہیں، ہر وقت حضور علیہ السلام کی یاد میں رہتے ہیں۔ وصال کے بعد ان کو حضور کا دیدار ہوتا ہے، قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں تو وہ بیتاب رہتے ہیں کہ کس وقت ہمارا وصال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آتی، حضرت عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ابا جان جب بستر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہر وقت حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آنسو بہاتے رہتے ہیں حضور کی یاد میں، اور حضور کے ذکر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام لیتے ہیں، ایک ایک صحابی کا نام لے کر حضور کے صحابہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے اور رب الجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ وصال کا رب العالمین ہمیں وصال دے دے، رب العالمین ہمیں وصال دے دے، جدائی بہت زیادہ جو ہے وقت گزر گیا، ہمیں وصال دے دے، مجھے زندگی سے محبت نہیں، مجھے زندگی سے محبت نہیں، وصال دے دے تاکہ تیرے محبوب کے جذبوں سے متفردوز ہو سکوں۔ حاضرین محترم اس طرح صحابہ کرام حضور سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب الجلال نے مختصر حاضری کو پاک مقدس بارگاہ میں شرف کو عطا فرمائے۔ وما علینا